السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعبد ربک حتی یأتیک الیقین۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا بے حد و بے انتہا شکر ہے کہ جس رب العالمین کی توفیق سے میں اور آپ آج اللہ تعالیٰ کے اس گھر میں رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی تیاری کے سلسلے میں یہاں جمع ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے، اور یہ ماہ مقدس اللہ تعالیٰ ہمیں صحت سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، اور اس ماہ مقدس کو میرے لیے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ بخشش کا ذریعہ بنا۔ اگر ناراض نہ ہو، یہ بزرگ جو ہیں یہ میرے سامنے ذرا آئے نا، تھوڑے سے قریب ہو جائیں، ہے تو آپ کی گستاخی۔ وہ پیچھے بھی بزرگوں کو آگے بھیجیں، بچوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کو رہنے دیں۔ یہ بزرگوں کو تھوڑا سا آگے جگہ دو، یار بزرگ آگے چنگے لگ دیں۔ آپ بھی آ گئے، شاباش، اللہ برکت دے۔ بس ٹائم بھی مختصر ہے، اور انشاءاللہ العزیز مختصر سی ہی انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ مجھ سے قبل میرے فاضل بھائی مولانا عبدالوکیل غازی حافظہ اللہ تعالی نے بڑے ہی احسن انداز میں اور بڑی ہی پیاری باتیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت فرمائے، ہمیں ان کی گئی نصیحتوں کو سمجھ کے اس کے مطابق ماہ مقدس گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ میری طرف رہے۔ رمضان المبارک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ اس ماہ مقدس کی عظمت، رفعت، مقام اور بلندی اس انداز میں سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے ایک خاص گولڈن چانس اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں دیتے ہیں کہ چلو تم سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے، اگر تم میری رحمت سے دور رہے ہو تو آج آ جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ جس طرح انہوں نے بیان کیا تھا، اس ماہ مقدس میں اللہ رب العالمین شیطانوں کو جکڑتے ہیں، جنت کے دروازے کھولتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین انسان کے لیے سارے راستے آسان کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ آواز دے کے کہتا ہے کہ اب دیکھ جہنم کے دروازے بھی بند ہے، توجہ میری طرف ہے، جہنم کے دروازے بھی بند، جنت کے دروازے کھلے، رب کی رحمت کا دروازہ کھلا، سرکش شیاطین کو بھی جکڑ دیا گیا۔ اب تو تجھے نیکی کے لیے آگے بڑھنا چاہیے تھا، اب تو نیکی کرنے کے لیے آگے بڑھ۔ ان دنوں میں گناہ کرنے والے کو کہتا ہے کہ یا باغی الشر اقصر، اور برائی کرنے والے، نافرمانی کرنے والے، ان دنوں میں تو حیا کر، اب تو چھوڑ دے اس برائی کو۔ یقین جانے یہ ماہ مقدس اتنی عظمت والا ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے نبی مجھے آج خواب آئی، میں نے دیکھا کہ دو آدمی بھائی گٹھے مسلمان ہوئے تھے، اور ایک سال پہلے نیکی بھی بڑی کرتا تھا، اس سے تیز بھی تھا نیکیوں میں، وہ ایک سال پہلے اللہ کے رستے میں ایک جنگ میں شہید ہو گیا، اور یہ ایک سال بعد مرا، فوت ہوا، اور میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں، وہ جو ایک سال بعد مرا ہے وہ پہلے اس سے جنت میں ہے، اور یہ شہید ہونے والا بعد میں جنت میں داخل ہو رہا۔
مجھے اس چیز نے تعجب میں ڈال دیا کہ یہ نیکیاں بھی زیادہ کرتا تھا، وہ 1 سال پہلے اللہ کے راستے میں شہید ہوا تھا، یہ اس سے پیچھے کیسے رہ گیا؟ توجہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تعجب کس بات پہ کرتے؟ کیا وہ اس کے بعد 1 سال تک زندہ نہیں رہا؟ اس نے اس کے بعد رمضان المبارک کا اضافی گٹھے دونوں مسلمان ہوئے تھے، اس نے اضافی 1 سال کے رمضان 1 مہینہ رمضان المبارک کا اضافی پایا جو اس نے اپنی زندگی میں نہیں پایا تھا۔ اس نے فلاں فلاں نمازیں پڑھی، فلاں فلاں نیکیاں کی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو عظمتوں سے نواز رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا داخلہ دے رہا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ماہ مقدس اگر صحیح طرح بندہ گزار دے، یہ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ جس کا خاص کر جنت کے جو دروازے ہیں نا 8، ان میں ایک دروازے کا نام ہی اللہ رب العالمین نے روزے کا دروازہ رکھا ہے، وہ ہے ہی باب الصیام ہے، وہ روزے داروں کے لیے، اس کے دروازے سے روزے داروں کے بغیر کوئی آدمی بھی داخل نہیں ہو۔ یہ رمضان المبارک میں روزے رکھنے والے آدمیوں کو کہا جائے گا اس دروازے سے جا، تو رمضان المبارک کے روزے رکھتا تھا، اس میں صرف روزے دار داخل ہو گئے، دوسرا کوئی نہیں داخل ہو سکتا۔ جس نے ماہ مقدس کے روزے رکھے ہی نہ، اس کے لیے وہ دروازہ بند کر دیا جائے۔ اس سے بڑی ذلت اس بندے کی کیا ہو کہ جس کے لیے اللہ رب العالمین جنت کا وہ دروازہ ہی بند کر دے، وہ جائے اور آگے دروازہ ہی بند ہو، اور یہ دنیا کو بتاتا رہا کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا ہوں، میرا باپ مسلمان تھا، میری ماں مسلمان تھی، میں تو پکا ٹھپکا مسلمان۔ یہ تو اس دن بندے کا راز ہی سارا کھل جائے گا کہ یہ کتنا روزے دار ہے۔ اللہ رب العالمین کسی بندے کو بے پرد نہ کرے، دعا کیا کرو، آمین کہہ دو۔ پابندی ہے تو سن کول سپیکر کھلتے نہیں یار، اتنی پابندی اتنی۔ اللہ رب العالمین کسی آدمی کو بے پرد نہ کرے، کسی عزت دار کو رب العالمین ذلیل نہ کرے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کسی کو بے پرد نہ کرے، قیامت کے دن بھی بے پرد نہ کرے۔ اس رمضان المبارک کی اس اہمیت کو جانو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کہتے تھے وہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے بڑا بابرکت مہینہ، اس میں ایک رات اتنی عظمتوں والی رات ہے کہ 1000 مہینے تم عبادت کرتے رہو، پھر اس مہینے ایک رات کی عبادت کا ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں لوگوں کو آگاہ کرتے تھے وہ بڑی عظمت والا آ رہا ہے۔ جس طرح تمہارے گھر میں کوئی مہمان آ رہا ہو بڑا، کوئی ایم پی اے آئے، میں نے آئے، تم پھولے نہیں سماتے، آج آ رہا ہے، دوستوں کو بلاتے ہو، گھروں کی صفائیاں کرتے ہو، کھانے پکاتے ہو، چائے کا اہتمام کرتے ہو، جس حد تک وہ بڑی صفائیاں اور بڑے معاملات کرتے ہو۔ یہ تو اتنا بڑی عظمت والا مہینہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ کی آگ میں جلتا رہتا ہے، دوسری نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بعض گناہ صرف نماز پڑھنے کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں، اور پھر رہ جائیں تو اللہ تعالیٰ جمعے والے دن معاف کر دیتا ہے، اور اگر پھر بھی کوئی رہ جائیں تو الرمضان الی الرمضان، رمضان کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ میں آگے چل کے چند ایک آدمی ایسے بھی شمار کرواؤں گا جو اس رمضان المبارک سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے، ان کو کچھ بھی نہیں ملتا، کھڑے رہیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، صدقے دیں، دعائیں کریں، سحریاں کریں، افطاریاں کریں، انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن اس سے پہلے میری طرف توجہ کرنا، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے پیارے پیغمبر نے اس مہمان کی عظمت کے بارے میں، ایک تمہارے گھر میں مہمان آئے بڑا اہتمام کرتے ہو، وہ مہمان دے کے کیا جائے گا؟ کوئی ایم پی اے آ جائے زیادہ سے زیادہ کیا دے گا؟ چل تیری گلی پکی کر دیتے، چل تیرا روڈ بنا کے دے دے، یہی کرے گا نا، چل تیرے بیٹے کو نوکری پہ لگا دیتے، اس سے آگے وہ کیا کرے گا؟ لیکن یہ تو وہ ہے کہ جس نے آخرت والی ساری زندگی کو سدھارنا ہے کہ چل آ، میری قدر کر، میرا اہتمام کر،
مجھے ذرا دل و جان میں جگہ تو دے، ذرا میری عظمت کو پہچان تو صحیح، اس کے بدلے میں تیری آنے والی وہ زندگی جس نے کبھی ختم نہیں ہونا، 60 سال والی، یہ 70 سال والی، پتہ ہی نہیں یہاں سے باہر کون جائے گا کون نہیں جائے گا، اس کے لیے تم اتنا، اگر کوئی اس زندگی میں مہمان آ جائے تمہیں سکھ دے، تم بڑا اس کا احترام کرتے ہو، استقبال کرتے ہو، پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے ہو، گلوں میں ہار ڈالتے ہو، لیکن یار وہ مہمان جس نے تیری زندگی کبھی ختم نہیں ہونی، اس کو سدھارنے آ رہا ہے، اس کا پتہ ہی نہیں کرتے، اس کو ویسے کا ویسے ہی گزار دیتے ہیں، اس کا کوئی اہتمام نہیں ہے، کوئی استقبال نہیں ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ صرف آخرت ہی نہیں سدھارتا، اس طرف اللہ رب العالمین دنیا بھی سدھار دیا کرتا ہے کہ دنیا بھی مانگنی ہے تو مانگ لو، اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور رحمت کا دروازہ تو کھلا ہے، آخرت بھی مانگ لو، دنیا بھی مانگ لو، سب کچھ رب العالمین عطا کر دے گا۔ رمضان المبارک میں کچھ کام تو حضرت بتلا کے چلے گئے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم کتاب ہے، قرآن مجید دستور حیات ہے، قرآن مجید زندگی کا منشور ہے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، اگر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، مضبوط رابطہ چاہتے ہو، قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑ لو، یہ تمہیں رب العالمین تک پہنچا دے گا۔ جس آدمی کا قرآن مجید سے تعلق نہیں، توجہ ہے، جس کا قرآن مجید سے تعلق نہیں، اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑ ہی نہیں سکتا۔ جو اللہ تعالیٰ کی کلام سے تعلق نہیں جوڑتا، اس کا رب سے کیا تعلق ہے؟ قرآن مجید اس رسی کو مضبوط پکڑ لو، یہ تمہیں رب العالمین تک پہنچائے گا۔ قرآن مجید دنیا کا ہر مسئلے کا حل، ہر دکھ اور پریشانی کا حل، ہر غم کی نجات قرآن مجید میں ہے۔ دنیا بھی قرآن مجید بناتا ہے، آخرت بھی قرآن مجید بناتا ہے۔ اس قرآن مجید کو پڑھا کر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبریل کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے تھے، جبریل کو رسول اللہ قرآن سناتے تھے، دور ہر سال پیغمبر کرتے تھے۔ جس سال پیغمبر کا آخری رمضان تھا، فرمایا میں نے 2 قرآن مجید کے دور کیے اس کے ساتھ۔ کیا خیال ہے؟ ہماری اس محفل میں کوئی ایسا بھی بیٹھا ہے کہ جس نے رمضان المبارک میں بھی کبھی قرآن مجید مکمل نہ کیا؟ پیغمبر ہر سال دور کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قرآن مجید دور کرتے ہیں۔ ہماری تو اتنی بدبختی ہے یار، او بزرگوں، نوجوان بھائیوں، ہمارے گھروں میں ہمارے بچے، بیوی، بیٹی، ہم بذات خود، ہمارے بیٹے، کبھی آپ نے ان سے پوچھا ہے بیٹا قرآن مجید مکمل کیا کہ نہیں کیا؟ آج ہی کیوں نہیں اپنے بیٹوں کا ذہن بناتے؟ چھوٹے چھوٹے یہ بچے جو مسجدوں میں پڑھتے ہیں، کیوں نہیں ان کا ذہن بناتے؟ بیٹا اس دفعہ تو نے قرآن مجید مکمل پڑھنا ہے، بذات خود قرآن مجید ناظرہ پڑھ کے دیکھ کے رمضان میں مکمل کرنا ہے۔ کیوں نہیں اپنی بیٹیوں کا، اپنی بیوی کا، اپنے بچوں کا، اپنے کاروباری بیٹوں کا بذات خود اپنا ٹائم ٹیبل کیوں نہیں سیٹ کرتے کہ ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے؟ رسول اللہ دور کرتے ہیں، تم اور میں کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے محدثین، اصحاب پیغمبر، تابعین، تبع تابعین، وہ کہا کرتے تھے رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوا، کہنے لگے اب بس 2 ہی کام ہیں، کیا یا قرآن مجید کی تلاوت ہے یا بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے۔ بس قرآن مجید کی تلاوت پہ لگے رہتے تھے۔ میں تو کبھی کبھی دیکھتا ہوں، حیران ہوتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا مہینے میں قرآن مجید پڑھ لیا کرو، مکمل کر لیا کرو، عام دنوں، صرف رمضان کی بات نہیں، عام دنوں کی بات ہے، مہینے میں کر لیا کرو۔ اس نے کہا اللہ کے نبی مہینے میں قرآن مجید، اتنا لمبا وقت اور قرآن مجید مکمل کرنے کے لیے اتنا بڑا ٹائم؟ میں تو زیادہ طاقت رکھتا ہوں، کچھ کم کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کم کیے، 10 دن، چل 20 دنوں میں کر لو۔ کہنے لگا اللہ کے نبی میں تو زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ رسول اللہ نے 15 کر دیے، 10 کر دیے، 7 کر دیے۔ کہنے لگا اللہ کے نبی 7 بھی بہت زیادہ ہے، کچھ کم کرو، میں جلدی قرآن مجید مکمل کر لوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر 3 راتوں کم از کم ہونی چاہیے، 3 راتوں سے زیادہ نہیں، 3 راتوں میں قرآن مجید مکمل کیا کر۔ یہ عام دنوں کی بات ہے، رمضان میں نہیں۔ رمضان المبارک میں تو کئی محدثین، صحابہ کرام کی عادت تھی وہ ہر روز قرآن مجید مکمل کر لیا کرتے تھے۔
اس لیے اپنی اولاد کا اور بذات خود اپنا ذہن بناؤ. آج ہی اپنی اولاد کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو کہو، ہر روز ان کو پوچھو تو نے کتنا قرآن مجید پڑھ لیا. اپنا بھی بتاؤ نا، میں نے اتنا پڑھ لیا ہے، تو نے کتنا پڑھا. سحری کے وقت، افطاریوں کے وقت عورتوں کا یہی کام ہے، بس وہ کھانا پکاتی رہیں. ان کا یہی کام ہے تمہارے لیے پکوڑے نکالتی رہیں. ان کا یہی کام ہے تمہاری سحری اور افطاری کا اہتمام کرتی رہیں، فروٹ کاٹتی رہیں. ان کو بھی کچھ وقت اذکار کے لیے، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے دو. بذات خود بھی ان کے ساتھ یہ کام نپٹاؤ تاکہ وہ بھی فارغ ہو کر کے اللہ رب العالمین کا قرآن ہاتھ میں پکڑ کے پڑھ سکے. اس قرآن مجید کو پڑھو، ضرور پڑھو، یقین جانو اس کو دل لگا لو. یہ بڑی عظمت والی کتاب ہے، دنیا سدھار دیا کرتی ہے. خیر میں بات مختصر کرتا ہوں. اخلاص بڑی چیز ہے. جس بندے میں اخلاص نہیں ہے نا، اس بندے میں کچھ بھی نہیں. اخلاص ہر عمل سے پہلے. رمضان المبارک میں جتنے اعمال کرتے ہو، قرآن مجید کی تلاوت، صدقہ، خیرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھیوں کی طرح کرتے تھے. میں حیران ہوں پیغمبر کی سیرت پڑھ کے. میں نے کہا یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز، اگر میں آج تک نہیں سمجھ سکا آپ مجھے سمجھا دیں، علماء بیٹھے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھیں. پیغمبر کے دروازے پر کوئی آیا، گھر میں کچھ ہوا تو پیغمبر نے اس کو خالی نہیں لٹایا. کچھ بھی نہ ہوا، کہا بیٹھ جاؤ، آئے گا تو دے دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو نہیں کہا معاف کر بابا، بڑے دیکھے تیرے جیسے. کبھی پیغمبر نے کسی کو نہیں لوٹایا. یہ عام معمول ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں تیز آندھی کی طرح رمضان میں صدقہ کرتے تھے. وہ تیز آندھی کیسی ہوگی میرے پیغمبر کی، جو عام دنوں میں کسی کو خالی نہیں لوٹاتا، تو رمضان المبارک میں ان کا اہتمام کیا ہوگا. کیا خیال ہے، میں اور آپ نے کبھی رمضان المبارک آ رہا ہے، ہم نے کبھی سوچا ہے کہ یار رمضان المبارک آ رہا ہے، اپنے لیے تو سوچتے ہو افطاریاں، سحریاں، کھجوریں، پانی، کپڑے، چیڑے خرید رہے ہو، بازاروں میں اتنا رش، یہ اپنے لیے خریدتے ہو. کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ رمضان المبارک آ رہا ہے، میں نے تو اپنے بچوں کے لیے خرید لی ہے، لیکن میں کسی دوسرے یتیم، مسکین، بے کس اور بے بس، ان کا بھی کچھ اہتمام کروں گا. کیا میں نے اور آپ نے یہ اہتمام بنایا ہے کہ اس دفعہ میرے پڑوس میں، میرے محلے میں، میرے رشتہ داروں میں فلاں غریب ہے، اس کو عید کے موقع پر کپڑے سارے گھر کے میں خرید کے دوں گا؟ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ میرے بچے کے ساتھ فلاں یتیم بچہ پڑھتا ہے، میں اپنے بچے کے کپڑے لوں گا؟ بچہ کہے گا میرے بابا نے یہ کپڑے لیے ہیں، اتنے جوڑے میں نے لے لیے ہیں. اس یتیم کے دل پہ کیا گزرے گی؟ کیا تم ظالم نہیں ہو؟ کیا تیرے بیٹے کی یہ توتلی باتیں سن کے اس یتیم بچے کے دل پہ کیا گزرے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھیوں کی طرح خرچ کرتے تھے. ناراض نہ ہونا اگر مجھ سے کوئی تلخ بات ہو گئی. میرے ویر، میرے بھائی، سوچ تیرے پڑوس میں، تیرے گھر میں، تیرے محلے میں، تیرے رشتہ داروں میں کون غریب ہے، کون یتیم ہے، کون بے بس ہے، کس کا گزران کیسا ہے، تجھے بھی پتا ہے، ساری دنیا کو پتا ہے، تیرے گھر کی عورتوں کو پتا ہے. لیکن پھر آنکھیں چرا کے کہیں آج کل غریب کون ہے جی. میں نے ایک جگہ کہا اپنے گاؤں، میں نے کہا بڑے لوگ غریب ہیں، یتیموں کا، بے بس کا، بیواؤں کا خیال کیا کرو. مجھے ایک بابا کہنے لگا تقریر کے بعد نا، کہنے لگا باتیں تو بڑی کرتے ہو، یہ عورتیں جو بیوہ ہوتی ہیں نا، یہ ہم سے زیادہ امیر ہوتی ہیں. تجھے کیا پتا کسی کے اندر کا معاملہ، تو اس لیے امیر سمجھتا ہے کہ وہ اس کو لوگ دیتے. کتنا مشکل کام ہوتا ہے یار کسی سے کچھ لینا. یتیمی جو ہوتی ہے نا، یہ بندے کو مار کے رکھ دیتی ہے. یتیم بچے کو ساری دنیا اس کے کپڑوں کے تھان اس کے سر پہ رکھ دے نا، لیکن یتیمی کا دپھیڑا بڑا گندا ہوتا ہے. تیرے بیٹے اس لیے سکون ہے کہ تو ان کو انگلی پکڑ کے چلاتا ہے، وہ تو یتیم بچہ ہے، اس کی انگلی پکڑ کے چلانے والا ہی اس کو کوئی نہیں. تو اس کے سر پر چھتری بن کے کھڑا ہے، تو اس کے سر پر تو وہ باپ کی چھتری بھی اتر چکی ہے. تیری میری گھر کی عورتیں اللہ تعالی ہمارے سارے مردوں کو حیاتی دے، لیکن جس کے سر سے خاوند کا سایہ اٹھ جاتا ہے نا، وہ رات چلتی ہے تو دنیا باتیں کرتی ہے.
وہ محفل میں بیٹھتی ہے تو دنیا باتیں کرتی ہے، اس کے کپڑوں پہ دنیا انگلیاں اٹھاتی ہے، بڑا گندا دپیڑا ہوتا ہے، اس لیے کسی پر انگلی نہ اٹھایا کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الساعی علی ارملہ والمساکین، جو آدمی بیواؤں کے لیے، مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے کوشش کرتا ہے، محلے سے رشتہ داروں کو جمع کر کے کہتا ہے او فلاں بیوہ عورت ہے، او فلاں یتیم ہے، او فلاں مسکین ہے، فلاں غریب ہے، اس کو کچھ دے دو، اس کی افطاری کا اہتمام کراؤ، اس کی سحری کا اہتمام کراتا ہے، عید کے کپڑوں کا اہتمام کراتا ہے، اس کے لیے جمع کرتا ہے، لوگوں کو اکساتا ہے، بتاتا ہے، سمجھاتا ہے، اس غریب کے تعاون کے لیے لوگوں کو لے کر کے چلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی دن کو روزہ رکھتا رہتا ہے، راتوں کے قیام میں کھڑا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کے برابر اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اجر عطا کر دیتے۔ یہ صرف بتاتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس لیے کوشش کیا کرو بزرگوں، توجہ، کوشش کیا کرو کہ تمہارے محلے میں، تمہارے رشتہ داروں میں، عزیز و قارب میں کوئی عورت یتیم ہے، بے کس ہے، بیوہ ہے، کوئی ہے تو اس کے ساتھ تعاون، اپنے رشتہ داروں کو بلا کے، محلے داروں کو جمع کر کے اس کے ساتھ تعاون کراؤ۔ یقین جانو یہ بہت بڑا اجر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھیں، یہ رمضان المبارک دعاؤں کا مہینہ ہے، رب کے سامنے عاجزی کا مہینہ، مانگنے کا مہینہ۔ اللہ تعالیٰ افطاری کے وقت بھی روزے دار کے روزے کی وہ حدیث آپ نے سنی ہے نا، اس کے منہ کی بدبو بھی اللہ تعالیٰ کو کستوری سے اچھی ہوتی ہے۔ یہ وہ بدبو نہیں ہے جو مسواک ہی نہ کرے تو اس منہ سے آتی ہے، نسوار کی بدبو نہیں ہے، یہ اس کا معدہ خالی ہونے کی بدبو ہے۔ مسواک تو اللہ رب العالمین نے اس کے دو بڑے فائدے ہیں کہ رب بھی راضی ہوتا ہے، منہ بھی صاف ہوتا ہے۔ صرف مسواک مارو، اپنا منہ صاف ہوگا، رب راضی ہوگا، کتنا پیارا بندہ ہے ہمارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا مسواک کا کہا نا رمضان میں، یہ روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، نیلی ہو، پیلی ہو، سفید ہو، یا خشک ہو یا تر ہو، مسواک سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مارتے تھے، اتنا، پیغمبر کے کبھی کبھی مسوڑے اس طرح ہوتا تھا جیسے خون رسنے والا ہے۔ جبریل نے دو کاموں کا بڑا کہا کہ مسواک اور پڑوسیوں کا خیال، مسواک، پڑوسیوں کا خیال، مسواک اور پڑوسیوں کا خیال۔ اس لیے تو بھی اپنے مسواک بھی پکڑ لیا کر اور اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال کر کہ تو پکوڑے کھاتا رہے، ان بیچاروں کو ساگ بھی میسر نہ ہو، تو فروٹ کی پلیٹیں تیرے سامنے پڑی ہوں اور ان بیچاروں کو کوئی کھجور کا ایک تنکا بھی میسر نہ ہو۔ پڑوس کا بھی خیال کرنا۔ دعاؤں کا مہینہ ہے، دعاؤں کا التجاؤں کا، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کیا کر، مانگنے کا مہینہ ہے، مانگا کر، دن میں مانگ، رات میں مانگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ دن کو ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ جس نے رات کی سیاہی میں کوئی گناہ کیا ہے، دن کے اجالے میں آج میں مجھ سے آ کے معافی مانگ لے۔ رات کو اللہ تعالیٰ پھیلاتے ہیں، چل دن کو جس نے گناہ کیے ہیں رات کے اندھیرے میں آئے اور آ کے میں مجھ سے معافی مانگے، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے حضور مانگو گے، دعا مانگو گے، کیوں پریشان ہو یار؟ مان سمجھ نہیں آتی، کوئی ووٹا بھی تو نہیں کھلتے ہے تو سمجھو، کوئی کھلیا رہتا تو نہیں ہے، کسی نہیں کوئی کھلیا رہتا، پھر تجھے کیوں پریشان؟ اس ویلے دو طبقے آج کل بڑے پریشان ہیں، ایک ووٹا میں کھلتے امیدوار، ایک اس کا کھلار رہے والا سپورٹر۔ اس بیچارے دی نہ دیہڑی دی نیند ہو رہی، نہ راتی دی ہو، پتہ نہیں راتی بھی ہو، خواباں میں جی ہو، ووٹ ہی منگتا ہو۔ اس کر کے اگر تسا نہ ایسا کوئی چکر نہیں تو پھر ذرا میری طرف توجہ دو۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنا، دعا۔ یہ رمضان المبارک بڑی تہجد کے وقت کھانے کے لیے اٹھتے ہو نا، شہری کے لیے انشاءاللہ اٹھو گے نا؟ سارے اٹھو گے یا کوئی شک ہے؟ اٹھو گے؟ وہ وقت ہوتا ہے جو بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے۔ جتنے نیک بزرگ انبیاء اولیاء جتنے گزرے ہیں وہ تہجد گزار گزرے۔ یہ تہجد کا وقت بڑا ہی پیارا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت اٹھ کے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے نا رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا کر لے۔
اللہ تعالیٰ کے حضور سر سجدے میں رکھ کے مانگ لینا، دعا کر لینا اللہ تعالیٰ کے حضور۔ رب العالمین اتنا عظیم رب ہے، اس نے صرف رمضان کا نہیں عام دنوں میں کہا وہ تمہارا رب بڑا غیرت مند رب ہے، بڑا کریم رب ہے، بڑا حیا والا رب ہے۔ جب تم اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو رب العالمین فرماتے ہیں مجھے حیا آتی ہے میں اپنے بندے کے ہاتھ خالی کیسے لوٹا دوں، اس لیے اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ پھیلا کے، ہاتھ آگے کر کے رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلا کے اس سے مانگنا، اللہ کی قسم وہ سب کچھ عطا کر دے گا۔ ایک اور بات کر کے بات کو اگلی آخری کی طرف لے کے چلوں، ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ ایک دعا نا صرف اپنے لیے نہیں، اپنا کسی بھائی تمہارا پڑوسی ہو، رشتہ دار ہو، عزیز و قارب ہو، تعلق دار ہو، کوئی کسی تمہیں پتہ ہے وہ فلاں آدمی یار قرضے کے بوجھ تلے، فلاں ہمارا رشتہ دار بیمار ہے، فلاں کا کاروبار کیا ہے لیکن اس کا کاروبار نہیں چل رہا، یا اس کے بیٹے اس کی نہیں مان رہے، یار نافرمان ہے، بڑا پریشان ہے، اس آدمی کے لیے نا ہاتھ اٹھا کے نام لے کے اس کا پکارنا، دعا کرنا، اللہ اس کی یہ پریشانیاں دور کر دے، نام لینا اس کا نام۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اپنے چند دوستوں کا ہر دعا میں نام لے کے ان کے لیے دعا کیا کرتا ہوں، نام لے کے۔ پتہ ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی، سب سے جلدی جو دعا قبول ہوتی ہے، کسی مسلمان بھائی کے پس پشت دعا کرو، تمہاری بڑی جلدی وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ تمہارے پاس موجود نہیں، صبح بتانے کی بھی ضرورت نہیں، وہ میں نے آج تیرا دعا کی ہے تیرے لیے یار، اس کے لیے مانگو، اللہ تعالیٰ بڑی جلدی دعا قبول کرتا ہے، اور اس کا ساتھ فرشتہ اس بندے کے لیے دعا بھی قبول ہوتی ہے، فرشتہ اس کی طرف سے کہتا ہے اللہ یہ اس کے لیے مانگ رہا ہے، چل تو بھی اس کو وہ عطا کر دے جو یہ اس کے لیے مانگ رہا ہے، تو اس کو بھی دے دے، تمہاری اس کے حق میں فرشتے کی تمہارے حق میں قبول ہوگی، فرشتے تمہارے لیے دعائیں کریں گے۔ اور ایک اور بات کرتا ہوں، نماز جنت کی چابی ہے، نماز مومن کی معراج سے، بندہ رب سے باتیں کرتا ہے نا نماز میں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، رب فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے، اس کے ایک ایک لفظ پر رب العالمین اس کے الفاظ کا جواب دیے چلے جاتے ہیں۔ کتنا مقدر اور نصیب والا وہ بندہ ہے یار، یہ بازاروں میں پھرنے والے ان کی طرف کیوں دیکھتے ہو؟ تم کتنے نصیب والے ہو کہ ہر روز تم رب العالمین کا لفظ زبان سے الحمدللہ رب العالمین کہتے ہو، تو رب تمہارا فرشتہ آسمانوں پہ بیٹھ کے کہتا ہے میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے، او میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا ہے، او میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے۔ تم کتنے مقدر اور نصیب والے ہو۔ نماز کبھی زندگی میں نہ چھوڑنا، کبھی زندگی میں نماز نہ چھوڑنا، یہ مومن کی معراج ہے، رب کی ملاقات ہے، رب کی تعریف، رب سے تعلق کا ایک ذریعہ ہے۔ لیکن رمضان المبارک میں چھوڑنا تو عام دنوں بھی نہیں، چھوڑنا تو عام دنوں میں بھی، توجہ ہے، چھوڑنی نماز عام دنوں میں بھی نہیں، لیکن رمضان المبارک آ رہا ہے، ایک پریکٹس تو کر لو کہ ہم نے باجماعت اور تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنی، باجماعت اور تکبیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن، فرمایا کہ جس آدمی نے 40 راتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز تکبیر اولا کے ساتھ پڑھی، اللہ تعالیٰ 2 براتیں، 2 آزادیاں اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا کر دیتے ہیں۔ جو 40 راتیں، 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اس کی تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزادی عطا کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزادی کر دے، زندہ رہا تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے نفاق کو ختم کر دے گا، وہ منافق نہیں ہوگا۔ یہ رمضان المبارک کا 1 مہینہ 10 دن اس سے اضافی ہیں،
40 راتیں اس رمضان المبارک میں ہی ہم پریکٹس کر لیں کہ ہم یہ رمضان المبارک کا مہینہ اور 10 دن اس کے بعد اپنی زندگی میں 40 دن تو ایسے رکھ لو کہ تمہیں یقین ہو کہ میں پیغمبر کی حدیث پر عمل کر چکا ہوں، رب مجھے جہنم سے آزاد کر دے. اور یہ 40 دن تو کر لو کہ ہم تکبیر اولا ہماری فوت نہیں ہوگی. سعید بن مسیب ایک تابعی گزرے ہیں، محدث گزرے ہیں. سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ 30 سال ہو گئے. کتنے؟ اردو سمجھ آتی ہے؟ 30 سال ہو گئے. کتنے؟ 30 سال. کبھی ایک دن بھی، ایک وقت بھی ایسا نہیں گزرا کہ کسی ٹائم کی اذان ہوئی ہو مسجد میں اور میں مسجد کے اندر موجود نہ ہوں. کتنے؟ 30 سال. ایک ان میں ٹائم ایسا نہیں گزرا کہ اذان ہوئی ہو اور میں مسجد کے اندر اذان سے پہلے موجود نہ ہوں. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کوئی بھی ایسا ٹائم نہیں گزرا. انہی کے بارے میں ایک اور روایت ہے کہ 40 سال کی ایک شخص گواہی دے کے کہتا ہے کہ انہوں نے کبھی تکبیر اولا ان کی فوت نہیں ہوئی. 40 سال. میں 40 دن کی کر رہا ہوں، 40 سال کی بات نہیں کر رہا. ربیہ، امام ربیہ بن یزید، ان کے بارے میں 40 سال کا آتا ہے. انہوں نے کہا 40 سال ہو گئے، کبھی ایسا نہیں ہوا کسی ٹائم کی اذان ہوئی ہو اور میں اذان سے پہلے مسجد کے اندر بیٹھا ہوا نہ ہوں. ابتباد کے ایک بزرگ مجھے پچھلے رمضان المبارک میں ملے تھے. ایک جگہ یہی ختم قرآن کا پروگرام تھا، اس مسجد کے وہ نمازی تھے. میں وہاں گیا تو وہ بزرگ بعد میں آئے. پروگرام جب شروع ہو گیا تو اس کے بعد آئے. میں نے کہا بزرگو آج خیر ہے، نماز میں نہیں تھے اور بعد میں آ رہے ہو، اس مسجد میں نماز پڑھنی چھوڑ دی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، چھوڑی نہیں، لیکن میری زندگی کا 12 سال کا عرصہ ہو گیا کہ میری تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی. جب آج میں اچانک کسی پریشانی میں پھنس گیا تو اس مسجد کی نماز کا ٹائم ہو چکا تھا، یہاں میں تکبیر اولا پر نہیں پہنچ سکتا، تو اس مسجد میں 15 منٹ بعد نماز تھی تو میں وہاں تکبیر اولا پائی ہے، نماز پڑھی ہے، وہی تراویح پڑھی ہے اور یہاں اس کے بعد حاضر ہو رہا ہوں. کتنا عرصہ اس مصروفیت کے دور میں کہہ رہا ہوں. کہنے لگے 12 سال ہو گئے میری تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی. اور کیا خیال ہے 40 سال کی نیت کرتے ہو؟ اور بولو نا، 40 سال کی نیت کرتے ہو؟ 40 دن کی کرتے ہو کہ 40 دن یہ مہینہ رمضان کا نہیں فوت کریں گے کوئی تکبیر اولا، اور 10 دن اس کے بعد لگا کے 40 دن اس رمضان المبارک کے ساتھ انشاءاللہ العزیز ہم نیت تو کریں خالص. اس سے پہلے موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ وہ اجر دے گا نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور ہمت تو کریں، جرأت تو کریں، اتنا مشکل کام نہیں ہے، لیکن ہمت تو کر کے دیکھیں، یقین جانے اس کا بڑا اجر ہے. اب آئیے آخری باتیں کرتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں. اخلاص بڑی عام چیز. ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں، یار روزے نے بڑا تنگ کر کے رکھ دیا ہے، یار صبح 1 بجے رات کو اٹھ گیا تھا، میں نے قرآن مجید کی تلاوتیں کی ہیں، وہ دعائیں کی ہیں، اتنا کچھ کر دیا، میں نے فلاں کو صدقہ دے دیا، میں نے اتنا کچھ کر دیا. یہ کوئی اخلاق دنیا کو بتانے کے لیے کر رہے، اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے کر رہے ہو. میں اتنی بیواؤں اور یتیموں کو بھیج رہا ہوں، زکوٰۃ کا پیسہ 1000 دیتے ہو، 40 کو سنا کے دیتے ہو. صدقہ فطر کسی ایک یتیم کو دیتے ہو، دنیا کو بتا کے دیتے ہو. ایک آٹے کا توڑا دیتے ہو، 10 آدمی ہاتھ میں پکڑتے ہو، ذرا تصویر کھینچنا، فیس بک میں، اخبار میں لگاتے ہو، سوشل میڈیا پہ چلاتے ہو. ایک توڑا ہے، وہ یتیم ہو، وہ بیوہ عورت بیچاری سر جھکائے تم سارے سامنے کھڑی ہے، ذلت سے مر نہیں جاتے ڈوب کے. دنیا کو بتا بتا کے، تصویریں کھچا کھچا کے ان یتیموں کو، بیووں کو، مسکینوں کو ذلیل کر کر کے دیتے ہو. اگر اللہ کے لیے دیتے ہو تو ایسا کیوں کرتے ہو؟ دنیا کے لیے دیتے ہو تو ان کو ذلیل کیوں کرتے ہو؟ کوئی اور بھی تو طریقے ہیں یار.
ان بیوہ یتیم مسکینوں کا کیوں مذاق اڑاتے ہیں؟ اس لیے اخلاص، دل کو صاف کر. دل کو کیا کرنا ہے؟ دل کو پتہ ہے کیسا صاف ہوگا؟ دل میں بغض نہیں ہوگا، کینہ نہیں ہوگا، عداوت نہیں ہوگی. تمہارے دل میں تو نہیں ہے، پکی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان سے نا 3 دن تک ناراض رہے، اس کے بعد اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے. اس کی کوئی عبادت قبول، کوئی عبادت نہیں ہوتی. قطع رحمی کرنے والے کی عبادت ہی قبول نہیں ہوتی. قاطع الرحم جنت میں ہی نہیں جائے گا. قاطع الرحم جنت میں نہیں جائے گا. قاطع الرحم رشتہ دار سے ناراض ہے، اپنی بہن سے ناراض ہے، بھائی سے ناراض ہے، پڑوسی سے ناراض ہے، رشتہ دار سے ناراض ہے. اس بھائی نے بہن نے زمین مانگ لی تو ناراض ہے، کوئی اور معاملہ ہو گیا تو یہ ناراض ہے. تو کیا خیال ہے؟ ناراضگی دل میں کینہ رکھ کے، عداوت رکھ کے روزے رکھو گے تو روزے قبول ہوں گے، اور قرآن مجید کی تلاوت قبول ہوگی، یہ تمہاری دعائیں قبول ہوگی. اس لیے رمضان المبارک سے پہلے کسی سے کوئی ناراض ہے نہ رشتہ دار، چھوڑ. انشاءاللہ 31 تاریخ الیکشن ختم ہو رہا ہے، بیچو 1-2 دہاڑے مل سو. انشاءاللہ العزیز رمضان سے پہلے کوئی بات، کوئی ناراض ہے تو اس سے راضی کر. ووٹ جس مرضی کو دے دو، لیکن کوئی ناراض ہے تو اس کے بعد اس کو رمضان سے پہلے راضی کرنا، روزے نہ خراب کرنا. ناراض، بغض، عداوت، کینہ دل میں رکھ کے اپنے دل کو نفرتوں سے بھر کے قیام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو، روزے رکھ دیتے ہو، صدقے کرتے ہو، خیرات کرتے ہو، قرآن مجید کی تلاوتیں کرتے ہو، تہجد پڑھتے ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے. پہلے راضی کر لو، راضی. اپنے دل کو صاف کر لو کینے سے، بغض سے، عناد سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم میں ایک ٹکڑا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے نا سارے معاملے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں، وہ خراب ہو جائے تو سب کچھ خراب ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الا وہی القلب، وہ یہ دل ہے، دل. اس دل کو ٹھیک کر لینا. اس دل کو کیا کرنا؟ اس دل کو صاف کر لینا، ٹھیک کر لینا. اس دل کے اندر سے بغض، کینہ، عناد نکال لینا. میں اکثر کہتا ہوں چہرے کے لیے تو بڑی کریمیں لگا کے سفید کر لیتے ہو، پاؤڈر لگا کے، کریم لگا کے چہرے کے لیے تو بڑی پاکستان کی دیوانیں بری ہیں. 3 دنوں میں تمہارا چہرہ وائٹ، کوئی کالا نہیں رہے گا، گورے ہو جاؤ گے. سب کچھ کرتے ہو، چہرے کے لیے سب کچھ لگاتے ہو، اس اندر کے لیے بھی کوئی کریم ہے؟ اس اندر کبھی صاف کرو نا. جو بندہ اندر سے ہی صاف نہیں، اوپر سے صرف چمڑا سفید کرنے کا کیا فائدہ؟ اس اندر کو صاف کر کے روزے رکھنا، صاف کر کے قیام کرنا، صاف کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، صدقہ خیرات کرنا. اس دل سے بغض، کینہ، عناد، عداوت، دشمنی جس قریبی رشتہ دار کی ہے، کوئی معاملہ ہے کچھ نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 2 اجر پاتا ہے جو آگے بڑھ کے سلام کرتا ہے. تم عظمتوں والے ہو جو آگے بڑھ کے صلہ رحمی کے لیے چلا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سوموار کو اللہ رب العالمین لوگوں کے گناہ معاف کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ 2 بھائی ناراض ہو، دل میں عداوت ہو، بغض ہو، کینہ ہو، عناد ہو، اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرتا. چل ان کو چھوڑ دے، جب تک یہ آپس میں صلح نہیں کرتے اس وقت تک ان کو معاف نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتا اس کو جس کے دل میں مسلمان بھائی کا بغض ہو، کینہ ہو، عناد ہو. اور جنت مانگتے ہو، رمضان المبارک میں روزے کس لیے رکھتے ہو؟ جنت مل جائے. کس لیے رکھتے ہو؟ اور کس لیے رکھتے ہو؟ اور بولو نا، کوئی زیادہ پریشانی؟ میں انشاءاللہ چھوڑ رہا ہوں، جلدی کرو. روزے کس لیے رکھتے ہو؟ جنت ملے. قرآن کس لیے پڑھتے ہو؟ جنت ملے. دعائیں کس لیے کرتے ہو؟ جنت ملے. صدقے کس لیے دیتے ہو؟ جنت مل جائے، اللہ راضی ہو اور جنت مل جائے. سب کچھ جنت کے لیے کرتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ جنت کا دروازہ ہے. تمہارا باپ جنت کا دروازہ ہے. پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے. اور یہ باپ، ماں باپ دو تمہارے لیے جنت ہے، تمہارے لیے جہنم ہے. ان کی عزت کر لو جنت ملے گی، ان کو بےزتی کر لو تمہیں جہنم ملے گی. ان کی رضا میں رب کی رضا ہے، ان کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے. رب سے مانگتے جنت ہو. جو گھر میں جنت پڑی ہے، جس کے ذریعے رب راضی ہوتا ہے، اس کو دھکے دے دے. خود بیوی کے کہنے پر کھائیے چلے جاتے ہو، اس بوڑھے بابے کو پوچھتے بھی نہیں، اس اماں کے پاس 2 منٹ بیٹھتے ہی نہیں.
ماں باپ بوڑھے کو گھر میں چھوڑ کے اپنی علیحدہ مکان لے کے رہ جاتے ہو اور ان کا کوئی پتہ بھی نہیں کرتے. اس لیے اگر جنت چاہتے ہو، رب کی رضا چاہتے ہو، روزوں سے ضرور ملے گی، لیکن اس سے پہلے ماں باپ کو راضی کر لو. ماں باپ کے پاؤں پکڑ لو، ان کو راضی کر لو. اگر ان سے گستاخی ان کی ہے، معافی مانگ لو، ان کو جا کر کے راضی کر لو، تمہیں سب کچھ ملے گا. ایک بات سن اور بات کو اختتام کی طرف چلے. اللہ تعالی حرام کھانے والے کی عبادت قبول نہیں کرتے. حرام کھانے والے کی اللہ تعالی عبادت قبول. دن کو روزہ رکھ کے رات کو رشوت کے پیسوں سے افطاری کرنا، دن کو روزہ رکھ کے چوری کے، ڈکیتی کے اور فراڈ کے پیسوں سے کپڑے پہننا، صدقہ دینا اور یہ معاملات کرتے چلے جانا، حرام کی کمائی اور حرام کی کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی. اور یہاں تو یہاں ہے نا، او خانہ کعبہ بندہ او عرفات میں چلا جائے، وہاں جا کر کے نا لبیک لبیک، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن اس بندے کو کہتے ہیں نہ تیرا آنا قبول نہ تیرے لیے کوئی خوش بختی، اس لیے کہ تیرا کھانا بھی حرام کا، تیرا پہننا بھی حرام کا، تیرا پینا بھی حرام کا، تیرے جسم میں دوڑنے والا خون حرام کا. میں کس طرح تیری دعا قبول کروں؟ حرام کھانے والے کی عبادت قبول نہیں. اور امام بخاری، توجہ ہے میری طرف، امام بخاری کا نام سنا ہے؟ بخاری کا کس کس نے نام سنا ہے؟ زبان سے نہیں بولتے، ہاتھ کھڑا کرو. کس کس نے نام سنا ہے بخاری کا؟ بخاری کسی نے سنا ہے؟ بخاری شریف. امام بخاری رحمت اللہ علیہ، حدیث کی اور بڑی کتابیں ہیں، صرف بخاری دنیا میں کیوں ہے؟ کسی مسلک کا آدمی ہے، اس وقت تک اس کو دنیا عالم نہیں سمجھتی جب تک وہ بخاری نہ پڑھا ہو. بخاری کی ایک نہ مانو، لیکن پھر بھی بخاری کے بغیر عالم نہیں بنتا. بھلے کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ امام بخاری اور کی بڑی اس کی صفات ہیں، لیکن ایک صفت میں جو میں اپنے موضوع کے متعلقہ کہتا ہوں، امام بخاری کا والد ہے اسماعیل، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے امام بخاری، جس کو کہتے ہیں محمد ان کا نام ہے، امام بخاری کے حلق میں ایک لقمہ بھی ایسا نہیں پڑا جس کے بارے میں مجھے شک کو پتہ نہیں حلال کا ہے یا حرام کا. میں ہر ایک لقمے کے بارے میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، یقین کر کے کہہ سکتا ہوں، اس کے حلق میں پڑنے والا ہر لقمہ حلال کا لقمہ ہے. ہر لقمہ کیا ہے؟ کیا میں اور آپ بھی یقین کیسے کہتے ہیں جو ہم نے اپنے بیٹوں کے حلق میں اتارے ہیں وہ حلال کے لقمے؟ اپنی بیوی کو جو دیا ہے حلال کا دیا ہے، اپنے باپ کے ہاتھ میں جو رکھا ہے حلال کا رکھا ہے. جو ہم نے کپڑے پہنے ہیں، بیوی کے پہنائے ہیں، بیٹوں کے پہنائے ہیں، جو ہم نے مکان بنایا ہے، گھر بنایا ہے، جو بینکوں میں پیسہ پڑا ہے، جو دکان پہ پیسہ پڑا ہے، وہ حلال کا پیسہ ہے. امام بخاری اس کے بارے میں، اس کا باپ کہتا ہے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، مجھے شک بھی نہیں کہ پتہ نہیں حلال کا ہے حرام کا ہے، مجھے یقین ہے وہ حلال کا لقمہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمت دی ہے اس کے بیٹے. دنیا میں مارچ کا مہینہ ہے، آج 27 مارچ ہے. 30 مارچ کو عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت جس کو دنیا علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ اس دنیا سے چلے گئے. واہ علامہ، دنیا میں بڑے بڑے مولوی آئے، بہت کچھ آئے، لیکن شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر جیسا کوئی نہیں آیا. 23 مارچ 1987 لاہور میں بم پھٹتا ہے، یہاں داخل ہوتے ہیں. 27 مارچ، آج 27 ہے، 27 مارچ کو حضرت علامہ کو سعودی عرب علاج کے لیے لے جایا گیا. 30 مارچ کو علامہ شہید اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. اور جو عراق میں جاتا ہے تو شاہوں جیسا پروٹوکول ملتا ہے، دنیا اس کی بات سنتی ہے. جس کا اعلان صرف مکے اور مدینے میں گئے ہو، صرف اعلان ہوتا ہے کہ جنازہ ہے، لیکن دنیا نام لے کے کہتی ہے عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت کی آج نماز جنازہ ہے. مسجد نبوی میں اعلان ہوتا ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھ کے جانا. جس کو جنت البقیع کے قبرستان میں دفن کر دیا جاتا ہے. میں نے سوچا کہ اتنی عظمت، اتنی رفعت، مقام اور بلندی کیوں ملی؟ کہاں 87 اور کہاں 2022؟
آج بھی دنیا اس کا نام لیتی ہے، آج اس کی باتوں سے دنیا کو ہوش آتی ہے، آج بھی لوگ اس کی بتائی ہوئی راہ سے راہ چلتے ہیں۔ رب اس کو بڑے مقام اور مرتبوں سے نوازتا ہے۔ 2017 میں سعودی عرب گیا ایک تربیتی دورے پر، ایک جگہ میں بیٹھا، ایک سعودی عرب کے بہت بڑے سکالر نے عظمت صحابہ پر ہمیں لیکچر دیا۔ اس نے کہا شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے بعد اگر کسی نے عظمت صحابہ پر اور صحابہ کے دشمنوں کے خلاف کوئی کام کیا ہے تو وہ عالم اسلام کی ایک شخصیت ہے جس کو دنیا نامہ احسان علیہ ظہیر کہتے ہیں۔ پوری دنیا میں نمایاں کام کر کے دنیا کو بتایا، سب سے عظیم عظمتوں کا، رفتوں کا، مقام کا، مرتبے کا حامل علامہ احسان علیہ ظہیر۔ توجہ کر، اس کو یہ مقام اور مرتبہ کیوں ملتا ہے؟ میں نے خود ان کے والد سے گجرانوالے میں پڑھتا تھا، ان کی شہادت کے بعد ان کے والد حاجی ظہور الہی نے ہمیں گجرانوالے آ کے کہا تھا، اس نے کہا یہ پڑھتا علامہ احسان علیہ ظہیر گجرانوالے تھے، میں ہر روز سیالکوٹ سے ان کا کھانا لے کے آتا تھا، میں نے کبھی اس کو مدرسے کا کھانا اس لیے نہیں کھلایا پتہ نہیں لوگوں کی کمائی کیسے ہوگی، میں نے اس کو حلال کے لقمے کھلائے ہیں۔ بیٹوں کو حلال کھلاؤ، تمہارے بیٹے علامہ احسان علیہ ظہیر بنیں گے۔ بیٹوں کو حلال کے لقمے کھلاؤ، تمہارے بیٹے امام بخاری بنیں گے۔ کھلاتے حرام کا ہو، کہتے ہو علامہ اقبال جیسے بن جائے۔ کھلاتے حرام کا ہو، کہتے ہو بیٹے فرمانبردار نہیں ہوتے۔ جس کی حرام کی کمائی کی رب عبادت قبول نہیں کرتا، دعا قبول نہیں کرتا، قرآن کی تلاوت قبول نہیں کرتا، اس آدمی کی اولاد کو رب العالمین اس کی دعا و التجا پر کیسے سدھارے گا؟ اس لیے ماہ مقدس ہے، اس میں چند گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا اور جو نیکی کے کام ہے بڑھ چڑھ کے حصہ بھی لینا۔ اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ آپ کے پاس حاضری کا اتفاق ہوا ہے، ایک مرتبہ پہلے آیا تھا جب مسجد زیر تعمیر تھی، آج اس کو دیکھ کر کے بہت دل خوش ہوا۔ اللہ تعالیٰ میرے پیارے فاضل بھائی مولانا عقیل احمد مدنی صاحب جو مدینہ یونیورسٹی کے فاضل ہے، علماء کی قدر کرو، نصیب والوں کو اتنی عظیم شخصیتیں ملتی ہیں۔ یہ علم والے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان اور بیرون ملک بھی وہاں اس سرزمین میں بھی علم حاصل کیا ہے۔ علماء کی قدر کیا کرو، ان کے پاس بیٹھا کرو، ان کے سامنے دوزانو ہو کر کے کچھ وقت دیا کرو کہ میری نماز سن لو جی حضرت، مجھے دعا جنازہ نہیں آتا، یا میرے جنازے کی دعائیں سن لو۔ تنہائی میں بیٹھ کے ان کے پاس کھڑا کرو، یقین جانو علماء خوش ہوتے، ان کے پاس آیا کرو، بیٹھا کرو۔ یہ علمی بہت بڑا خزانہ ہے، خزانہ بندہ خود لیتا ہے، چشمے کے پاس خود چل کے جاتا ہے، چل کے آیا کرو۔ صرف علماء بلائیں اس وقت نہ، خود بیٹھا کرو، دو چار مل کے کہو جی ہمیں نماز جنازہ ہی سکھا دو، ہماری دعائی نماز ہی سن لو، ہمیں نماز کا ترجمہ ہی ایک ایک لفظ کر کے پڑھا دو۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ان سے حاصل کرنے کی کوشش کرو، ان کی قدر کرو۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اس مرکز کو آباد فرمائے، مولانا کی محنتیں اللہ قبول فرمائے، آباد کرنے والوں کے گھروں کو اللہ تعالیٰ آباد فرمائے، جنہوں نے تعمیر کی جگہ دی اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے مال عطا فرمائے۔ اس مسجد کے نمازی، انتظامیہ سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں انتہائی مشکور ہوں، آپ نے کچھ وقت دیا، میری تلخ باتیں سنی، جو کوئی اگر کوئی زیادہ سخت بات ہے اس پر معذرت بھی کرتا ہوں، اگر کوئی غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس میں صحیح معنوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی چھوٹی بڑی غلطیاں معاف